أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ جس بھی
کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ غالباً اللہ کے رسول اس وقت سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے۔ ہمارے دشمن ہمارے درمیان پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے ارادات کر سکتے ہیں، ذہنوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا واضح مسئلہ کہ جب کسی اس کے بیٹے کا غصہ کیا جاتا تو عقل اور اسلام کو بھائی دیا عقل کے واضح طور پر فیصلہ کرتی کہ غصہ دینے والا نہ کسی دلیل کو تلاش کرنا ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، لیکن دشمنان اسلام کو معلوم ہے کہ یہی وہ موقع ہے اور حسین مظلوم کی ذات کی وہ ذات ہے جس کی بنا پر تمام مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، ایک مختلف قسم کے ارادات اور حقوق ہمارے ذہنوں میں جاری کرتے ہیں۔ اب بہت ہی مختلف بات کہ اگر کوئی کہنے والا یہ سوال کہ کیا اس عزاداری امام مظلوم کا کوئی ذکر قرآن میں ہے یا پیغمبر اسلام نے کہیں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے؟ ایک ایک علمی جواب ہے جو سالانہ سال 14 صدیوں کی مسلمانوں کے ہر مرتبے فکر کے علماء دیتے آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اختیار سنی ہے کہ خاص طور سے فکر کریں مرنے والے گھر والوں کو غصہ دیں، لیکن اس کے باوجود قرآن اور حدیث میں بار بار ہمارے سامنے ایک جواب آ گئی ہے، لیکن اس سے قبل ایک مختصر سی بات میں کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ بزرگوں اور نوجوانوں کے لیے لیکن یہ مثال بچوں کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہی ایک عمر ہوتی جب اس قسم کی باتیں ذہن میں ڈالی جاتی ہے، ورنہ ذرا سی اپنے شریر اور کام سے کرنے والا مسلمان جانتا کہ پیغمبر اسلام کا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، اس مصروفیت کے ساتھ گیا ہے، تو پیغمبر کے دل کی کیا کہتے ہو، لیکن ایک عام کے ساتھ ایک آدمی کی فیکٹری ہے میں نے آنا ہے یا کوئی بڑی کمپنی ہے، اس کے اندر اس میں اعتماد افراد کو ملازم رکھا، جب کبھی کسی کو ملازم رکھا جاتا ہے تو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا، ایک معاہدہ ہوتا آگے وہ وکیل کے درمیان، کمپنی کے مالک اور اس کے ملازم کے درمیان، اور اس میں وہ تمام باتیں طے پاتی جن کا تعلق دونوں کے فوائد سے ہے کہ کتنی دیر کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، ہفتے میں کتنے دن کام کرنا، اس کی تنخواہ کیا ہوگی، اس کا معاوضہ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ایک طرف سے ملازم کی ذمہ داریاں طے پاتی ہے، ایک طرف سے مالک کی ذمہ داری، اور جب دونوں دیانتدار انہیں کرائے کے درمیان ہونے کا فرق ہے، لیکن فرق کہ اس کمپنی کا مالک اس کا جوان بیٹا ایک حادثے کی نظر ہو گئے، اچانک موت واقع ہو گئی، جوان بیٹا اور جوان کی موت ہر بوڑھے بات کے لیے، ہر بوڑھے بات کے دماغ، ہر بوڑھے بات کے ذہن میں اثر ڈالے، خیر انتقال ہو گیا اس کے جوان بیٹے، لوگ آئے اسے غصہ دینے کے لیے، دوست بھی آئے، رشتے دار بھی آئے، جاننے والے بھی آئے، پڑوسی بھی آئے، بہن بھی آئے، یہاں تک جتنے اس کے ملازم ہیں، جتنی اس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ آپ کی جمع ہو، سب نے غصہ دیا کہ رسول دنیا ہے، اس کے مطابق اسے دلاسا دیا، اسے تسلی دی، اور جو مرنے کے بعد کی رسومات ہیں اس کے سب نشے کر دی۔ کئی دن گزر گئے کہ یہ کمپنی کا مالک اپنی کمپنی موجود ہے، ایک چیز کی سے بڑی جستجو اور ایک سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو رہا وہ یہ کہ اس جوان کی موت ایسی ٹریجڈی تھی، ایسا واقعہ کہ خیر بھی میرے پاس آ رہے ہیں، دشمن بھی میرے پاس آ رہے ہیں، لیکن
یہی میری کمپنی کا ایک بہت پرانا ملازم ہے کہ میں نے ہمیشہ اس کے حقوق ادا کیے ہیں، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ اس سے کام کیا ہے، اس کی محنت کا معاوضہ کیا ہے، اس سے میرے بہترین تعلقات، سالوں پرانا ملازم سب آئے وہ نہیں رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جا کے اس سے پوچھ بھائی کیا بات، ایسا تو نہیں کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تم پر مجھ سے بڑا کوئی صدمہ نازل ہوا؟ اب یہ پرانا ملازم یہاں پہ کام کر رہا، اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے مالک سے بہرحال معاوضہ لے رہا، جیسے ہی اس نے مالک کی یہ بات سنی کہ میرے بیٹے کے ایسے دردناک موت پر دنیا آ رہی ہے، کیوں نہیں آئے بتا کر اس نے ایک مرتبہ اپنی کاغذ اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا کہ اس کے اوپر پورا معاہدہ ہے، وہ اپنی ملازمت کا کاغذ پیش کی اور کہا کہ دیکھیے اس پہ لکھا ہے کہ صبح اتنے بجے مجھے دفتر آنا، اتنے بجے شام کو میری چھٹی، اوور ٹائم اگر میں نے کیا تو مجھے اس کا اتنا معاملہ کیا جائے، مہینے میں اتنی چھٹیاں مجھے ملے، فلاں کام مجھے کرنا ہے، فلاں جگہ مجھے جانا ہے، میرا فیلڈ ورک ہے، میرا آفس ورک ہے، سب لکھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا کہ اگر مالک کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میں فرصت دینے مالک کے گھر میں جاؤں، نہ مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے، نہ یہ معاہدے میں ملا ہے، اور اسی لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ قانون کی زبان میں وہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، لیکن ذرا سوچیے کہ اگر آپ خود اس جگہ پہ ہوتے جاؤ کمپنی کا مالک کہ ساری زندگی میں نے اس کی خدمت کی، ساری زندگی میں نے اس کے حقوق کو ادا کیا، ہے میرا ملازم، واقعہ ایسا کہ اپنے تو اپنے بہن بھی آ رہے ہیں، دوست تو دوست دشمن بھی آ رہے ہیں، اور میری کمپنی میں کام کرنے والے اس وقت ایگریمنٹ کی کاپی میرے سامنے رکھ کے سوال کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ جوان بیٹے کی موت کو غصہ دینا، کمپنی کا مالک کا خوش ہو جائے، تعریف کرے، کہے مجھے بالکل صحیح بات کی، قانونی زبان میں کوئی گفتگو کر رہے یا ایسے تعلقات ختم ہو جائیں گے کہ اس کی شکل دیکھنے کو نجات نہیں ہوگا کہ ارے جوان بیٹے کی موت کا مسئلہ کون سے ایگریمنٹ میں دیا جاتا، جوان بیٹے کے غصہ دینے کے لیے کون سا کانٹریکٹ تیار کیا جاتا، تو میں ایک مرتبہ یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ قانون کی زبان اپنی جگہ، لیکن فطرت بھی ایک چیز، اخلاق بھی ایک چیز، انسانیت بھی ایک چیز ہے، اور اسلام فطرت کا بھی مذہب، اسلام اخلاق کا بھی مذہب، اسلام انسانیت کا بھی مذہب ہے۔ جو لوگ ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں ذرا قرآن کھول کے دکھائیے کون سی آیت میں لکھا ہے کہ محرم کا عاشورہ منانا ہے، ذرا احادیث کی کتاب کھول کے دکھائیے کہ کس جگہ پہ لکھا ہے کہ اس طرح سے اپنے محرم کے اندر حصہ لینا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلمہ ہم سے پڑھا، رسول کے اوپر جہاد کرنے، رسول کی رحمت آپ نے پائی، رسول کی شفاعت آپ کو ملی، رسول کی وجہ سے بخشش آپ کی ہونے والی ہے، رسول کی وجہ سے نجات آپ پائیں گے، رسول کی وجہ سے جنت آپ کو ملنے والی ہے۔ ادھر رسول کے جوان بیٹے کا ڈھانچہ پڑا ہے اور آپ قانون کی کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جوان بیٹے کو جوان بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے جانا ہے؟ ارے دل سے پوچھیے یا اخلاق سے پوچھیے یا انسانیت سے پوچھیے، تو اس موقع پر بھی پیغمبر سے یہ سوال کریں گے، پیغمبر کیا ان سے راضی ہو کر ان کی شفاعت کریں گے یا پیغمبر سے ان کے تعلقات ایسے ختم ہو جائیں گے کہ قیامت میں پیغمبر ان پر نظر توجہ بھی رکھیں گے۔ کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جس کی شفاعت کے ہم ہر لمحے سواری ہم محتاج ہیں جس کی شفاعت پہ، اس کا جواب بیٹا مارا جا رہا، کربلا میں بیٹھا ہے اس کا بڑا گھر ہو رہا، اس وقت اس قسم کا سوال کرنا یہ اس قسم کا احترام اٹھانا۔ اور یہاں ایک گزارش اور کر دی جائے کہ یہی حسین مردم کا غم اور یہی حسین کا پوزہ کے نانا رسول خدا کو دینا جس کے حوالے سے ساری قومت مسلمہ اس نقطۂ اتحاد کے آتی جمع ہو سکتی۔ ہمارے دشمن بہت پہلے حقیقت کو پہچان چکے، چنانچہ انہوں نے اسی ذریعہ اتحاد کو ہمارے درمیان ذریعہ اختلاف بنانا چاہا۔ پیغمبر کی ذات کو ایسے شک میں ڈالا
کہ پیغمبر ہی کا مقام جب انسان کی نگاہ میں نہ رہے تو پیغمبر کے حوالے سے معذلہ پیغمبر کے بیٹے کے غصے کا خیال دل میں نہیں آنے پائے گا. ایک مختصر تاریخی واقعہ آج سنیے, اس تمہید کے بعد تفصیل انشاءاللہ کل. جب پہلی عالمی جنگ اختتام کو پہنچی تو اگر برطانیہ اس جنگ میں جیت گیا اور ظاہر یہ کہ بعد سے برطانیہ کامیاب ہو چکا, لیکن جو حقیقت کو جانتے ہیں انہیں پتا کہ بس وہی کامیابی برطانیہ کی ناکامی کا حال, اس کے بعد سے جو کمزوری آنے لگی اس کو لے کر, تو حالت یہ ہے کہ اس کو لے کر کے کبھی سورج نہیں ڈوبتا اور وہاں کے سورج کبھی نظر نہیں آتا. یہ پہلی عالمی جنگ کا جب اختتام ہوا تو اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام تھا لائٹ جارج. دوسری عالمی جنگ کا وزیر اعظم ترکی تو بڑا مشہور, لیکن اصل بنیادی پہلے وزیر اعظم نے ڈالی. جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ جرمنی کے ساتھ ترکی نے کیا اور ترکی اس وقت بہرحال ظاہری خلافت قائم خلافت کا انتظام تھا. اس حوالے سے مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں ترکوں کے ساتھ اور اتحاد بین المسلمین بہترین مظاہرہ اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملا جب بعد میں مرکزیت کے مقام پر پہنچنے والے ایک عظیم شخصیت آیت اللہ آبان مسلم الحدیث اس پہلی جنگ ترکوں کی حمایت کرتے ہوئے برطانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے بذات خود وہاں سے جنگ میں تشریف لے گئے اور خود باقاعدہ وہاں سے جنگ برطانیہ کی فوجوں کا مقابلہ کیا. آیت اللہ عظما آبان مسلم الحدیث کی ذات کرنے نمایا. تو ایک الگ مسئلہ, ترکوں کی وجہ سے سارے مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی یا کسی بھی مرتبے پہ دیکھے ان کی ہمدردی جرمنی کے ساتھ تھی اور برطانیہ کے خلاف. جب تک برطانیہ کے پارلیمنٹ جنگ کے بعد ایک بیان دینے کے لیے ان کا وزیر اعظم کھڑا ہوتا اور یہ وہ وقت ہے کہ جب برطانیہ کی طاقت ایسی تھی کہ ساری دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور وہ کہتا کہ اگر کہ اس جنگ میں ہم جیت چکے, اگر کہ اس جنگ میں ہم کامیاب ہو چکے, لیکن ہمیں پتا کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں کتنی زحمت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اور اگر ہم نے ان مسلمانوں کو سبق نہیں سکھایا تو آئندہ ہمارا سوال انہی کی وجہ سے ہو. اور پھر وہ یہ کہتا کہ اس وقت مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ کب کی بات جب پورا عالم اسلام برطانیہ کا غلام, لیکن وہ غلام بھی اتنے طاقتور رہے کہ اگر ہم نے اس وقت ان کو شکست کر تو یہ آگے چل کر ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گا, اور ان کو شکست دینے کا یقین کرے گا. دو چیزیں یہ خاص ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ سب آپس میں متحد, ان دو چیزوں کو ان سے چھین دیا جائے تو بس پھر یہ خود آپس ہی میں لڑنے لگے اور ہمارا کام پورا ہو جائے. اور وہ دو چیزوں میں جب وہ تذکرہ کر رہا تو ایک اشارہ کرتا ہے وہ پیغمبر اسلام کی ذات کی طرف اور دوسرا اشارہ کرتا ہے وہ کہتے بلاغت کی جانب. جب تک ان کے پاس رسول کی شخصیت موجود اور جب تک ان کے پاس علی جیسا شخص موجود یہ آپس میں متحد, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ ساری طاقت ہمارے خلاف استعمال ہو, لیکن ان سے ان دو شخصیتوں کو چھین لو, اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا, یہ آپس ہی میں لڑ کر کے ختم ہو جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ 1919 سے میں بہت احتیاط سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, 1919 سے عالمی اسلام میں اس قسم کے نعرے بلند ہونے لگے, اس قسم کی تحریکیں چلنے لگی, اس قسم کی سیاسی پارٹیاں ہمارے سامنے آنے لگی جن کا مقصد یا علی کی ذات کو نشانہ اعتراض بنانا یا پیغمبر کی ذات کو نشانہ اعتراض بنانا, پیغمبر کے مقام, پیغمبر کی شان, رسول کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جانے لگی. جہاں تک کوشش کی گئی کہ رسول کو ایک عام انسان ثابت کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم نے اور ان نے خراب کیا, وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی, ایک سلسلہ کہ اگر رسول کی عظمت کم ہو گئی تو رسول کے حوالے سے کربلا کا واقعہ, رسول کے حوالے سے نہج البلاغہ, رسول کے حوالے سے قرآن, رسول کے حوالے سے اسلام, یہ سلسلہ شروع کیا گیا. اور جب کبھی ایام قدر شروع ہوتے ماہ محرم کی یہ تاریخیں آتی تو ایک مرتبہ مسلمان اسلام دیکھتے کہ یہ وہ مہینہ جس میں انسان ہو رہا کہ ایسا تھا حسین کی مظلومیت کی وجہ سے یہ سارے مسلمان ایک جگہ کی جمع ہو جائیں اور ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. چنانچہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر آپس میں اختلافات کا نشانہ بنا دیں. تو حسین کی مظلومیت کا راستہ اور حسین کے حوالے سے حسین کے گانا کا راستہ کہ مسلمان
مسلمان ایک مرتبہ ذرا اس مندی سے کام لیں، آنکھیں کھول کے اس مسئلے پہ غور کریں، ذرا سوچیں کہ رسول کا پورا گھر میدان کربلا میں قربان ہو رہا ہے، اس وقت رسول کے لیے کیا گزرے گی؟ اپنے آپ کو رسول کی جگہ میں رکھا جائے اور سوچا جائے کہ اس کا پورا گھر، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، اس کے جگر کے ٹکڑے، اس کا نہنا آتا ہوا ایک گلزار میدان کربلا میں گزار دیا گیا۔ ہاں، یہ گواہی کو ام سلمہ نے دی، جسے شاہ عبدالعزیز محدث نبی نے سے کچھ شہادت ہے میرے ماں ام سلمہ نے گواہی دی کہ عاشور کی سے پہلے میں نے پیغمبر کو اس حالت میں دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، درمیان چاک ہے، بالوں میں خاک پڑی ہے اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے ام سلمہ، میں اس وقت میدان کربلا سے چلا تھا جب میرے حسین کا سر 4 دنوں کے نیزہ میں بلند کر دیا گیا، پیغمبر آنسو بہا رہا ہے، پیغمبر کا جگر، اس پیغمبر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اے عالم اسلام میں رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ اور آ کر اسی حوالے سے سوچو حسین کی ذات، حسین کی شخصیت، حسین کی مظلومیت ہمیں کس طرح سے رسول تک لے جا کر ایک متحد، ایک پیغام کو متحد کر دیتی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کا کربلا کے میدان میں اتحاد بین المسلمین کا بہترین مظاہرہ ہے۔ حسین ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے، جو حسین کے ساتھ آنا چاہے، اس وقت عقیدے کا مسئلہ نہیں، اس وقت رنگ و نسل کا مسئلہ نہیں، اس وقت علاقائیت و زبان کا مسئلہ نہیں، حسین جا رہے ہیں اور چلتے مدینے سے نکلتے یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ میں نہ فساد برپا کرنے جا رہا، نہ بغاوت کرنے جا رہا، میں تو صرف ایک مقصد لے کے جا رہا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ طلب اصلاح امت جدید، مجھے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ حسین کا اپنا بھی کوئی مقصد نہیں، نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے، مگر حسین کو معلوم ہے کہ مقصد اتنا بڑا، مقابلہ اتنی ساری طاقتوں سے ہے، دشمن کو اتنا طاقتور بنا دیا گیا کہ خالی میری قربانی کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، مجھے اپنے ساتھ ان تمام کو لے کے جانا کہ جس میں عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی شامل، جس میں اکبر کا ننھا سا چھلا ہوا گلا بھی شامل، جس میں زینب کے سر سے لوٹی گئی چادر بھی شامل، تبھی جا کے یزید اور یزیدیت کا خاتمہ کیا جا سکتا۔ بس آج کے مجلس کو بہت مختصر رہنا، انشاءاللہ یہ جو میرا جملہ کہ رسول کی ذات کسی طریقے سے ان کے مقام سے نیچے دکھایا جائے، چنانچہ شان رسالت کہ ہمارا قرآن بنے گا کافی حال کر جائے اس کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول سے وعدہ کرنے والا حسین، وہ وقت آ گئے کہ حسین کو یہ وعدہ پورا کرنا تاریخ کی کتابوں میں تفصیل نہیں ہوتی۔ ارباب مقاصد اور ارباب منبر اپنے مطالعے کے بنیاد پر بہت سی ایسی حقیقتیں بیان کرتے ہیں کہ جب کتابیں ہم تک پہنچی ہی نہیں، چنانچہ ارباب منبر کے سے بعض حسین کی مدینہ سے رخصت کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اور اگر غور کریں تو کتاب میں چاہے لفظ اس کی مطابقت نہ ملے، لیکن ہر سوچنے والے کا ذہن گواہی دیگا کے واقعات ایسے ہی پیش آئے ہوں گے۔ تاریخ رجب وہ تاریخ ہے جب میرا محبوب امام اپنے پورے گھر کو لے کے مدینے سے نکل رہا، لیکن واقعات 28 رجب سے پہلے سے شروع ہو اور ارباب منبر کے الفاظ شام کا وقت حسین کے دروازے رجب کا آخری اشرا، شام کا وقت حسین کے گھر کے دروازے پہ دستک کی جاتی ہے اور قرآن آگے کہتا کہ گورنر مدینہ کا حاصل آیا ہے۔ میرا مطلوب امام اپنے کمرے میں اس قاصد کو بلواتا اور قاصد کہتا کہ گورنر مدینہ نے ایک ضروری کام سے آپ کو اپنے محل میں بلایا ہے۔ میرے مولا نے جواب دیا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد آؤں۔ قاصد چلا، حسین نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ عشاء کی نماز کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ تیاری شروع کر رہا، نانا کا امامہ کہتے، نانا کی ابا کو کہتے، نانا کے اثر کو ہاتھ دے، نانا کے نارائن کو مبارک کو اپنے پاؤں میں پہنے، اور ایک مرتبہ حسین کے رسول کی شبیہ بن میں اس شرف کا دروازہ کھول گھر سے باہر جا رہی ہے۔ رات ہو چکی، بچے سو چکے، جوان بستروں میں جہاز ہو چکے، حسین نے کسی کو کسی مسئلے کوئی انتظار نہیں، مگر حسین بنان جگہ حسین کی شہیدی بحث ہے کہ شام سے ہی تمام واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے جسے معلوم تھا کربلا کے واقعات کس ترتیب سے پیش آئی، جسے پتا
کہ گورنر مدینہ کا حاصل گویا مسائل کا آغاز کرنے والا، اس لیے کہ بعض ممبر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا حسین، میرے مولا علی اپنی بیٹی زینب بچپنے سے کربلا کے واقعات کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بعض ممبر کو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ کوفے کی مسجد کے پیچھے یا مدینے کے اندر چھوٹا سا ہوگا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد میرا مولا زینب کو لے کے اس مکان کے صحن میں پہلا کرتا، اور اتنی دیر میرا مولا زینب کے ساتھ صحن مکان میں پہلا کرتا ہے کہ زینب کے گھٹنے درد کرنے لگے۔ ایک دن فریاد کی بابا آپ مجھے مکان کے صحن میں اتنی دیر کیوں پہلاتے ہیں؟ میرے مولا نے جواب دیا زینب بیٹی یہ مشق آج کر لے، کل کربلا کوفہ اور شام میں تیرے کام آئے گا۔ جب عباس نہیں ہوگا، جب حسین نہیں ہوگا تو زینب ہی کو تو پورے گھر کا پہرا دینا ہے، زینب ہی کو تو لوٹے ہوئے گھر کی حفاظت کرنا ہے۔ تو زینب کو ایک واقعے کی خبر، زینب نے یہ بھی سنا جب حاصل آیا، زینب نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بھیا کچھ کہے بغیر تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا۔ آئے زینب اب اس وقت کہے تو کیا کہیں، بس گھبرا پہلے اپنے بچوں اور محمد کے کمرے میں پہنچی اور محمد سو چکے، شہزادوں کو بیدار، اور زینب نے ایک مرتبہ کہا بیٹا اور بیٹا محمد تیار ہو یہ سونے کا وقت نہیں۔ بچوں نے گھبرا کے پوچھا اللہ کیا بات، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ کیا اس سے بھی خطرناک پر میرا بھیا اکیلا دشمنوں کے درمیان گیا؟ فوراً بستر سے اٹھو اور دیکھو تم میں سے ایک اپنے دادا جعفر طیار کی تلوار لے اور ایک اپنے نانا حیدر کرار کی شمشیر لے، اور ایک میرے بھائی کے ساتھ جانا، ایک بھائی طرف چلے بھائی طرف چلے، اور خبردار تمہاری نام یہ نہ سن کہ کسی نے میری آنکھوں سے اس کے بھائی کو دیکھا وہ آنکھ سلامت نہ رہے۔ ارے کوئی زبان میرے بھائی کی شان میں گستاخی نہ کرے، اگر کوئی ایسی زبان نظر آئے تو وہ زبان سلامت نہ رہے۔ پہلے تو اور محمد کو تیار کر کے بھیجوائے، اور پھر علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث حسین کی بہن زینب مکان میں آئی، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، فریاد کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور محمد کو گھر سے نکلے۔ خدا میں مروا بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ دور میں قاسم کے کمرے میں آئی، قاسم بھی سو چکے ہیں، بیدار کر دیا قاسم بیٹا یہ سونے کا وقت نہیں۔ گھبرا کے قاسم نے آگے اما کیا بات کہا نہیں پتا، میرا آقا تمہارا چچا اکیلا دشمنوں کے درمیان گیا، شہزادی زینب نے اپنے بیٹے بھیجائے، قاسم اگر آج تیرا باپ زندہ ہوگا حسین کو کہاں نہ جانے دیتا، حسین کو اکیلے نہ جانے دیتا، جاؤ قاسم میرے آقا کی حفاظت کرو۔ قاسم گھبرا کے تین سے گھر سے نکلے، حسین کے ساتھ چلے۔ ادھر اور میں نے شہزادی زینب کو دیکھا، ایک مرتبہ اکبر کے کمرے میں آتی ہے، جوان بیٹا بستر پہ لیٹ چکا، ایک مرتبہ سونے کی تیاری کر رہا، ان میں نے گھبرا کے آواز دی، اکبر دیکھا کیا تجھے پتا ہے تیرا باپ کہاں گیا؟ گھبرا کے اکبر نے کہا اما میرا بابا آرام سے باہر ہوگا۔ کہا نہیں، تیرا باپ گورنر مدینہ کے محل کی جانب گیا ہے۔ ارے پورا باپ دشمنوں کے درمیان گیا ہے، اور جوان بیٹا کمرے میں آرام کرے، اکبر کی غیرت کے لیے تازیانہ کی جو جملہ گھبرا کے اکبر کے لیے، اور ادھر برادر کا مکان ہے، دیوار نہیں ہے، ایک مرتبہ برادر کے مکان اپنے بستر پر حاجی عباس لیٹے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو سینے پہ بٹھایا ہے، باپ اپنے بیٹے سے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ عباس نے کیا دیکھا؟ کمرے کا دروازہ کھلا، عباس کمرے میں داخل ہوئی، شوہر کی پہنچی ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ عباس نے گھبرا کے پوچھا کیا بات خیریت تو ہے؟ عباس نے کہا اور تو مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا دیکھ کے آئی کہ مکان کا صحن ہے اور میری شہزادی زینب ہے۔ آنکھوں کو بلند کیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے عباس، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس ابھی زندہ ہے، وہ گھبرا کے بستر سے اٹھے، بابا کی تلوار کو ہاتھ میں لیا، زینب مکان میں آئی، نگاہوں کو نیچا کیا، ہاتھوں کو توڑا، شہزادی ابھی آپ کا غلام عباس زندہ ہے، ابھی آپ کا غلام عباس زندہ ہے۔ آنکھوں میں آنسو کسی نے، اب زینب نے عباس کو دیکھا، دل میں حوصلہ آیا کہ عباس بھیا میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، میرا بھائی کہاں گیا ہے؟ عباس
ایک عجیب منظر بن گیا. حسین اکیلے چلے تھے, حسین تنہا نکلے تھے, لیکن اب جو مدینہ نے پلٹ کے دیکھا تو حسین اکیلے نہیں ہے, عباس بھی ہے, اکبر بھی ہے, قاسم بھی ہے, اور محمد بھی ہے. میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ میں کہوں اے شہر مدینہ, اے رسول کے روضے, اے نبی کی مسجد, آخری مرتبہ خاندان بنی ہاشم کو دیکھ لو. اب تو یہ خاندان گزرے گا, اب تو فاطمہ کا یہ بات گزارا جائے گا. دوبارہ آباد نہ ہو سکے گا. اور ایک مرتبہ حسین مولانا مدینہ کے دروازے پہ پہنچے, اپنے ساتھیوں کو دیکھا, مسکراہٹ آئی, عباس بھیا انصاف کرو کو, اور جب تک میں حکم نہ دوں کوئی بہن کے اندر داخل نہ ہو. یہ کہہ کے گیا, مولانا محل میں گیا, تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے, بس ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی. اب تو جوانا نے بنی ہاشم برداشت نہ کر سکے, عباس کے دروازے کو کھولا, سارے جوانا نے بنی ہاشم محل میں داخل ہو رہے ہیں. اور میرا دل کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر صرف ایک جملہ کہوں, اے جوانا نے بنی ہاشم, اے عباس و اکبر, آج تو خالی حسین کی آواز غصے میں بلند ہوئی تو برداشت نہ کر سکے. ارے کربلا میں آنسو کی سیل بہ رہا ہو, تم میں سے ایک ایک کا نام لے رہا ہے میرا ماں, کبھی عباس کو پکارتا ہے, کبھی اکبر کو پکارتا ہے. ارے اس وقت اس پر کیا گزر رہی ہوگی, حسین پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دے پا رہے. بہرحال واقعات کو مختصر کرتا ہوں. جوانا نے بنی ہاشم کے جیلوں میں میرا مولا واپس آیا. بیت الشرف کا دروازہ کھولنے سے پہلے حسین نے حکم دیا ہر شہزادہ اپنے کمرے میں چلا جائے. ہر شہزادہ اپنے کمرے میں چلا گیا. تنہا حسین دروازہ کھول کے گھر میں داخل ہوئے, اور سب سے پہلے حسین بڑے کی محبت سامنے آئی. وہ زینب کبریٰ کی ہستی تھی. سب سے پہلے بھائی کو دیکھا, سب سے پہلے بھائی کو دیکھا, خیریہ کے ساتھ آیا, بے اختیار شکر کے سجدے میں گر پڑی. شکر للہ, معبود میرا شکر ہے, میرا بھائی خیریہ سے آ گیا. شہزادی تھوڑی دیر کے لیے حسین جدا ہوئے, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. ارے وہ بات جب آپ کے سلام کے لیے جب بھائی آئے گا اور کہے گا زینب اب قیامت اکیلی آئی ہے, تو بہن کس طرح بھائی کو الوداع کہے گی. سب سے پہلے حسین کو دیکھا, شکر کے سجدے میں شہزادی دیکھ کر, اور اس کے بعد سر کو اٹھایا. آپ نے کیا اب کتنا اور بتا دوں, آخر مدینہ نے تمہیں بلایا کیوں تھا. اور حسین مظلوم بچپنے سے معلوم ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے, مگر بہن کا ساتھ ضروری ہے اور بہن کا امتحان بھی لازم ہے. ایک مرتبہ کہا زینب بہن ایک مسئلہ پیش آ گیا, اور وہ یہ کہ حاکم شام کی موت ملتے آئی, یزید نیا حاکم بنا اور مجھ سے یزید کی بیعت طلب کی جائے گی. بس اتنا سن لو. زینب نے گھبرانے کا بھیجا, آپ نے کیا جواب دیا؟ حسین اس لحاظ میں بہن کا ساتھ ضروری, چنانچہ بہن کا امتحان لینا نہیں, یہ کہیے کہ ہمیں بتانا ہے کہ میرے اس امتحان میں زینب برابر کی شریک ہے. زینب تمہیں پتا جب سے بابا اور ہم اس دنیا سے گئے جو کام کیا ہے تمہارے مشورے سے کیا, بتاؤ اس موقع پر میں کیا کرتا ہوں. بس زینب نے سنا, ایک مرتبہ کہا آپ امام معصوم ہیں, جواب آپ کو دینا ہے. ارے میں کیا جواب دے سکتی ہوں بھیا, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سوال نہیں کر رہے, بہن کا امتحان لے رہے ہیں. لیکن بھیا زینب کا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ جو آپ کا نانا ہے وہ میرا نانا ہے, جو آپ کا بابا ہے وہ میرا بابا ہے, جو آپ کی ماں ہے وہ میری ماں ہے, جو خون آپ کی رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے, جو دودھ آپ نے پیا ہے وہی شیر زینب کی خوراک بنا ہے. ارے بھیا فرق کیا ہے؟ اگر ہے تو صرف اتنا کہ حسین کے سر پر علی کا امامہ ہے اور زینب کے سر پر فاطمہ کی چادر ہے. علی کا امامہ اور فاطمہ کی چادر, باقی کیا فرق ہے؟ حسین نے کہا نہیں, میں امتحان نہیں لے رہا, میں مشورہ مانگ رہا ہوں. بتاؤ تو صحیح, بھیا کا سوال کیا گیا ہے, میں کیا جواب دوں؟ بس ایک مرتبہ اب تو سنا, دوبارہ جو سنا, علی کی بیٹی پر جلال آ کام کر جاؤ, یزید کی بیعت پر آپ کریں, اللہ ہو ہی نہیں سکتا, انکار کر دے. حسین نے کہا زینب بہن انکار تو کر دوں گا, مگر اس کے لیے بڑا امتحان
دینا پڑے گا اور یہ قربانیاں دینا پڑے گی. علی کی بیٹی جلال کیا پورے وقار کے ساتھ کہا, پورے وقار کے ساتھ کہا, بھیا ذرا بتاؤ تو صحیح ہمیں کیا امتحان دینا ہے. زینب ہر امتحان کے لیے تیار ہے. زینب ہمیں دو میدان فتح کرنا ہوں گے, ایک کربلا کا میدان اور ایک شام کا میدان. زینب نے کہا بھیا بس اتنی سی بات, زینب انکار ہے اور ایسا کریں بھیا کام تقسیم کریں, کربلا کا میدان آپ کے حوالے, شام کا میدان زینب کے سپرد کر دیجیے, کربلا کا فتح آپ کریں, شام کو فتح زینب کریں. لیکن بھیا اتنا اور بتا دیجیے کہ جب آپ کربلا جائیں گے تو آپ کی بہن زینب ہر کام میں برابر سے شریک ہوگی, لیکن جب زینب شام کے بازار جائے گی تو کیا بھائی زینب کی مدد تو آئے گا؟ آئے میرا رویا حسین جواب دے تو کیا جواب دے؟ شاید نہیں کہا کہ زینب فکر نہ کرنا, اگر میرا کسی کربلا کے میدان میں رہ گیا تو ٹوکے رہ جاتا, میرے بھائی کا قضا کربلا سے ڈوبا اور ڈوبنے سے شام ہر منزل میں تیرے ساتھ رہے گا. زینب نے کہا بھیا جب کام تقسیم ہو گئے تو ہر کام کو تقسیم کرے. بھیا ایسا کرے کہ خیمے کے باہر کے کام آپ کے حوالے میں اور خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے. کسی بھی مجاہد کو تیار کرنا میرا کام, گھوڑے پہ سوار کرا کے مقصد بھیجنا. بھیا یہ